ایک ایک بندہ اس پورے کھیل میں پسا تھا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، ریئیکشن آپ نے اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے، بڑے ہی اہم اور بڑے ہی مزے کے پوائنٹس ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے ارے بہت بہت شکریہ بھائی، لائک کر رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ سب کو یاد ہے کہ جاذب کو لائکس بہت اچھے لگتے ہیں، اور جو لوگ ویڈیو کے سٹارٹ میں لائک دے دیتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اس کھیل میں ایک ایک بندہ پسا۔ جی، کس کھیل کی بات ہو رہی ہے اور کس کے پسنے کی بات ہو رہی ہے، بڑا ہی اہم پوائنٹ آگے چل کے بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے جناب بات کی جائے گی تھوڑی سی کوثر کے بھیا کی۔ جی، کوثر کے بھیا کی، جن کا چینل ہے، اس نے آج ایک ویڈیو پوسٹ کی جس کے تھمبنیل پر لگایا تھا کہ زاہد اور ساجد بھائی کو شاہد نے، یعنی کہ پھٹی آنکھ والے کے باپ نے، شادی پر کیوں نہیں بلایا، اور اندر اپنی ہمیشہ کی روٹین کی طرح یہاں وہاں درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر اس کے بعد بہن سے ایک دو گپیں لگا کر، اور یہ بندہ کہتا کیا ہے کہ جناب انہوں نے شادی پر بلایا یا نہیں بلایا یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، شاید ان کے بیچ میں کچھ انبن ہے۔ اور مزے کی بات یہ ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ کل کو جب یہ ایک ہوں گے تو ہم سے پوچھیں گے نہیں۔ ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اگر آج یہ الگ ہوئے ہوئے ہیں، کل کو یہ ایک بھی ہو جائیں گے، ہم سے پوچھ کر ایک نہیں ہوں گے۔ جی جناب، بالکل انہوں نے صحیح بات یہاں پر کی ہے، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح رکھا ہے کہ کل کو یہ پھر سے ایک ہو جائیں گے تو ہم سے پوچھیں گے نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ لڑ کے مر کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور وہ آڈینس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم سے اور ہم سے نہیں پوچھیں گے، یہ پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ خیر، دیکھتے ہیں، وقت بڑا کچھ دکھاتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ لیکن دوستو، یہی میرا سوال ہے کوثر کے اس بھیا سے کہ بھئی تم دوسروں کے اوپر تو ریئیکشن دینے آ گئے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تم نے تھمبنیل بھی لگا لیا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ پتہ نہیں بھئی ان کے آپس کی بات ہے، ان کا اندر کا معاملہ ہے، وہ بھائی جانے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو شادی میں کیوں نہیں بلایا؟ دوستو، میں نے تو نہیں دیکھا ان کو شادی میں، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اپنی چہیتی چچی، جس کے لیے انصاف لینے کے لیے محترمہ کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر اس انصاف کے چکر میں انہیں گھر سے جلدی ودا کیا گیا۔ ودا کہتے ہیں آپ لوگ، یا کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں تو ودا ہی کہتے ہیں، اب آپ کیا میرے خیال ہے بدا کہتے ہیں، بدائی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں۔ جلدی بھئی اس بندی کو گھر سے نکالنا پڑا، پھٹی آنکھوں والے کو، کیونکہ وہ اپنی جو ہے وہ چچی کے نام پر ڈھکوسلا دے رہی تھی ماں باپ کو، اور لائیوز میں بیٹھ کر ہر طرح کی بکواسیات کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو پھر جب بچیاں یا بچے جو بھی ہیں قابو سے باہر ہو جائیں، پھر حل سوچ لیا جاتا ہے ان کا۔ تو خیر، وہ تو آپ کی بہن کی بڑی جو ہے وہ چمچہ گیریاں کر رہی تھی، یا اس کو بلکہ پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا گھر برباد کر کے چھوڑے گی یہ بندی۔ تو آپ کو کیوں نہیں انوائٹ کیا؟ اپنی اس چہیتی چچی کو کیوں نہیں انوائٹ کیا، جس چہیتی چچی سے غرارے شرارے پرارے سلوا رہی تھی؟ خیر، جو بھی کر رہی تھی، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ دوستو، آج دن کے ریئیکشن میں نے جو ہے وہ پروفیسر اعظم ساگر کے چینل پر ایک شارٹ ویڈیو دیکھی تھی، جس میں ایک بچے عمار کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ معصوم بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بارے میں نے جو ہے بات کی تھی۔ میں نے ان کو پروفیسر اعظم ساگر کے چینل پر شارٹ ویڈیو دیکھی اور ان سے ڈیٹیل لی، اور پھر یہاں پر میں نے ان کے اوپر بات کی، اس بچے کے لیے بات کی، پروفیسر اعظم ساگر نے بھی بات کی۔ اچھا، اس کے بعد اتفاق سے نی نجمہ کا ویڈیو مجھے سجیسٹ ہوا ہے، یا وہ جو ہے مجھے کسی نے بھیجا، مجھے یاد نہیں ہے، نہیں بلکہ اسکرول ڈاؤن میں مجھے ملا تھا۔ ہاں، اسکرول ڈاؤن میں مجھے نی نجمہ کا ویڈیو ملا تھا، کنٹروورشل تھا، تھمبنیل تھا۔ اچھا، شرم بھی ان لوگوں کو نہیں آتی نا، یہ خود ہی ایسے تھمبنیل لگاتے ہیں، لکھتی کیا ہے کہ میرا بچہ پتہ نہیں فوت ہو گیا یا مر گیا، ایسا کچھ نا، ہمارا بچہ، ایسے کچھ لکھا ہوا تھا۔ خیر، تو تھی تو 5 گھنٹے پرانی ویڈیو۔ میں نے کہا اگر اس کے گھر کی بات ہوتی تو بڑی وائرل ہوئی بھی ہوتی بات، لیکن ایسا کچھ تھا نہیں۔ پھر بھی میں نے دیکھا، مجھے شک تھا یہ اسی بچے کے بارے میں بات ہوگی، اور واقعی اسی بچے کے بارے میں بات تھی۔ بات تو اس بچے کے بارے میں اس نے کیا ہی کی، اس نے اپنی ساری بھڑاس نکالی، بلکہ بھڑاس چھوڑو، اس کو آج کہتے ہیں کہ اندر کی گندگی نکالی۔ جی دوستو، اندر کی پوری گندگی نکالی اس بندی نے، اپنی اصلیت دکھائی اس بندی نے۔ یار، یہ پہلے بھی اسی گدھا گاڑی پہ تھی، آخر تک اس گدھا گاڑی پہ ہی رہے گی، نہ یہ بدلی تھی، نہ یہ بدلے گی، نہ اس نے بدلنا ہے۔ ان کے خاندان کا ایک بندہ یہاں وائی ٹی کے اوپر ایکسپوز ہو گیا، لیکن یہ نہیں سدھری، ہمیشہ کی طرح اس نے پھر آج اپنی گندی سی زبان باہر نکالی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس گندی سی زبان کے باوجود بھی لوگوں نے اس کو انسب نہیں کر رکھا۔ محترمہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح چلاتی ہیں، بکواس کرتی ہیں، غلیظ الفاظ نکالتی ہیں، کہتی ہیں کہ گندی راہ پہ چلنے والیوں، جی یہ کہتی ہیں ریئیکشنسٹ خواتین کو، گندی راہ پہ چلنے والیوں۔ اس کے علاوہ کہتی ہے آپ سب اندھے ہو، آپ کو ہماری فیملی سے ویوز کھانے کی عادت ہو گئی ہے، آپ بیٹھ کر ہماری فیملی سے ویوز کھاتے ہو، اپنے بچے
اور اپنے عیش و آرام جو ہے آپ کو صرف اس کی پڑی ہے، آپ کو جو ہے دوسروں کی مشکلات نظر نہیں آتی۔ اب وہ ایک بچہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا سارا ذمہ انہوں نے ہم ریئیکشن خواتین پہ ڈال دیا۔ آپ سب کو یاد ہوگا دوستو ستارہ کے ہیٹرز کے بارے میں، یہ کبھی اس کی چونچ سے مجال ہے کوئی چون بھی نکلی ہو، ٹھیک ہے، یہ جب بھی آئی ہے اس نے پنجے جھاڑے ہیں اور ستارہ کے سپورٹرز کے اوپر وار کرنے کی کوشش کی۔ ہمیشہ منہ کی کھائی ہے، ہمیشہ اپنے منہ کی کھائی، اپنی لمبی سی ناک لا کے اڑا دیتی ہوتی ہے، پھر اسی ناک سے اس کو جو ہے نا کھینچ کے گھسیٹ کے واپس پلٹ کر ہم لوگ پھینکتے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ خود سوچئے گا اس بات کو کہ یہ ہیٹرز کے آگے اس کی چونچ نہیں چلتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ستارہ کی کامیابی سے جلتی ہے جو کہ اس کے سپورٹرز نے اس کو دلوائی۔ اس کو یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ستارہ کے حق میں بولنے والا نہ ہوتا، میں اور میرے بقایا جو 2 میسنے گھننے بہن بھائی ہیں وہ ستارہ کی یہاں بوٹیاں نوچ لیتے وائی ٹی پر، کہیں کا اس کو نہ چھوڑ دے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ستارہ وائرل نہ ہوتی تو شاید اس کی بہن، اس کا بھائی ہے یہ وائرل ہو جاتے۔ بس بندہ پھر کیا کہے، پھر بات وہ کہتے ہیں بڑائی میں آ جاتی، اس لیے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتی۔ لیکن محترمہ کیا کیا بکتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پھر کہتی ہے کہ بکتی کیا ہے کہ میں کچھ بھی کہہ لوں صبح پھر ہمارے نام کا ٹائٹل لگا کر آ جائیں گے، ان کو حق سچ بات کرنے کی عادت نہیں ہے جناب۔ یہ دیکھو ہم اس کے نام کا ٹائٹل لگائیں گے یا تم نند بھابیاں جو ہے وہ کنٹروورشل تھمبنیل لگا کر لوگوں کو بے وقوف بناتی ہو۔ وہ تمہیں کہتی ہے کہ تم جو ہے میری شادی کی پکچرز لگانا اور اس کے بعد میں تمہارے لیے ویڈیو بناؤں گی، تم اپنے اس ویڈیو کو پرائیویٹ کر لینا جس میں تم نے پکچرز لگائی ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر تم مجھ سے تھمبنیل پہ سوری کرنا، پھر میں ستارہ سے تھمبنیل پہ سوری کروں گی۔ کیا تم لوگوں نے لیکچر بازیاں یہاں پر شروع کی ہوئی ہیں؟ وائی ٹی کو کنجر خانہ بنایا ہوا ہے، اپنے باپ کا راجواڑہ سمجھا ہوا ہے جو تمہاری انسٹرکشنز پہ لوگ چلیں گے۔ کہتی کیا ہے محترمہ، کہتی ہے کہ ان کو حق سچ بات کرنے کی عادت نہیں۔ اچھا ان کو حق سچ بات کرنے کی عادت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ حق سچ کی باتیں کرتی تھی جب یہ ہیٹرز کو انفو دیتی تھی یا اس کی بہن عائشہ ہیٹرز کو انفو دیتی تھی؟ فرشتوں نے تو نہیں بتایا تھا ہیٹرز کو کہ عائشہ جو ہے وہ پہلے سے بیوی ہے اس کی، ڈی ڈی کی ایکس وائف ہے۔ فرشتوں نے تو نہیں بتایا تھا، اس کی وائس بھی کسی نے ایک بار چلائی تھی عائشہ کی، بہت پہلے جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی ڈی ڈی کی کوئی پہلی بیوی بھی ہے، کسی ہیٹر نے اس کی وائسز چلائی تھی۔ یہ معافیاں مانگ رہی تھی اس وائس میں باقاعدہ کہ بھئی میں جو ہے نا میرا گھر مت خراب کرو اور یہ باتیں مت باہر نکالو اور میرا نام مت لو، ٹھیک ہے۔ یہ بہن بھائی اس قسم کے گھننے مسنے اور کیا کہتے ہیں کہ ان کو حق سچ کی بات کرنا، حق سچ کی بات یہ ہوتی ہے جو تم لوگ کرتے رہے۔ اپنے شوہر کی تم نے شلوار تک اتار دی تھی پروفیسر اعظم ساگر کے آگے، اپنی بچیوں کی عزت کو تم نے درگور کیا تھا۔ آج تک کسی سپورٹر نے جو ہے نا یہ بات نہیں اٹھائی بلکہ ہمیشہ اس معاملے کو دبائے۔ لیکن تمہاری جو لمبی ناک ہے نا یہ تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، تم اسے ہر چیز میں اڑانا چاہتی ہو، حق سچ کی بات وہ تھی جو تمہاری بھابھی لے کر آئی تھی، یا حق سچ کی بات وہ تھی جو تم لے کر جہاں شاہ کے پاس جاتی تھی اور اس کی منتیں کرتی تھی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بنا کر دو کہ میں ستارہ کو دباؤں، اس کو پریشرائز کروں؟ یہ تم اس کی بھابھی تھی۔ آگے دوستو کیا بکواس کرتی، کہتی ہے کہ یہ مریں گے تو کوئی اٹھ کر ان کا ولاگ، کیا کہتی ہے کہ یہ مریں گے تو کوئی اٹھ کر ان کا ولاگ بھی بنا دینا کہ یہ مر گئے ہیں، تھوڑی انکم آ جائے گی۔ مرنے کا مقام تو تمہارے لیے ہونا چاہیے، جو کرتوت جو کانڈ تم لوگ کرتی ہو تمہارے خاندان میں ہوتا ہے، آئے دن تو تم لوگ ایسے تھمنے لگاتی ہو، یہ کھا لیا، وہ کر لیا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا۔ شرم ہوتی تو کب کے یہ ہو گئے ہوتے جو دوسروں کے لیے بول رہی اور بڑی آئی تم ملک کی ٹھیکیدار، اپنا گھر صحیح کر لو، اپنا خاندان ٹھیک کر لو نا، ملک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب تک تم جیسے لوگ ہوں گے اس ملک کا یہی حال ہوگا۔ تو پورے ملک کی ٹھیکیدار مت بنو، بس اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو سدھارو۔ تمہیں تو شرم بھی نہیں آتی؟ تھمبنیل ایسا لگایا جیسے بندے کا دھیان جاتا ہے تمہارے بچے کے اوپر، ایک تمہارا بچہ، تم اس کی کیا تربیت کی؟ یہاں پر یہ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ یہ تم لوگوں کی تربیت ہے، یہ تم لوگوں کا ماحول ہے۔ یقین کرو بہنوں، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا یہ 10% بھی نہیں ہے جو اس نے بکواسیات کی ہیں، جس نے اپنی اوقات دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی اوقات یہ صحیح آپ رگڑے میں لاتے ہو، ان کے باپ کو بھی رگڑے میں لاتے ہو، اس کو بھی رگڑے میں لاتے ہو، آگے اس کی جو دی ہوئی معصوم بچی ہے نا اس کو بھی رگڑے میں لاتے ہو۔ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم لوگ تو آپ کو بھی چپ کرواتے ہیں، لیکن یہ ڈیزرو کرتی ہے، یہ بندی یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ ایک معصوم بچہ فوت ہوا، اس کے لیے ہم سب نے جس کو پتہ چلا اس نے بات کی، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے گا، کیا پورے ملک کے حالات کو ہم چند خواتین بدل سکتی ہیں؟ وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا، ایسے ملک کے حالات کو جہاں نی نجمہ جیسی عورتیں ہوتی ہیں، جہاں نی نجمہ کے ہسبینڈ جیسے لوگ ہوتے ہیں، اس نے اپنے بچے کی کیا تربیت کی ہے؟ یہ بتائے گی۔ اس کے بھائی کی کیا تربیت ہوئی ہوئی ہے؟ اس کے بھائی نے اپنے لیے کیا بنایا؟ ملک کو یہ کیا دیتے ہیں یہ بتائے۔ اس کے بھائی نے ملک کے لیے، اس کے دونوں بھائیوں نے، اس کے باپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ اس ملک کے لیے کیا کیا؟ اس کا شوہر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کیا دیا؟
اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اس کو تعلیم دلوائی، اس نے اس کو کارآمد شہری بنانے کی کوشش کی، اس کا شوہر کارآمد شخص ہے اپنے ملک کے لیے، یہ کوئی کارآمد عورت ہے اپنے ملک کے لیے؟ اس نے کہاں کردار ادا کیا ہے جو یہاں پر آ کر دوسروں سے کردار؟ یہی تو حالت ہے ہمارے ملک میں، اپنے گریبان میں کوئی بھی نہیں جھانکتا، دوسروں کے اوپر بھونکنے کے لیے قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا بکتی ہے، کہتی ہے کہ میں آپ سے اچھی ہوں، میری انکم کم ہے لیکن میں آپ لوگوں سے بہت اچھی ہوں، میں کسی پہ بات نہیں کرتی، تم بہت اچھی ہو، تم یہ نہیں دیکھتی کہ تم کہاں بیٹھی ہو، کس کے آگے بیٹھی ہو، بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہو، میری ٹوٹی ہوئی چھتیں دیکھو، میرے گھر میں آتا ہوا پانی دیکھو، میرا تیرتا ہوا سامان دیکھو، میری غربت دیکھو، یہ دیکھو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہم بڑی مشکل سے کر رہے ہیں، بڑی مجبوری سے کر رہے ہیں۔ تمہارے بہن بھائی صرف رونا آتا ہے، صرف مانگنا آتا ہے۔ تم لوگ دنیا کو کیا دکھاتے ہو، کیا دکھاتے ہو تم لوگ کہ بھئی بھیک منگے ہیں، روٹی نہیں پوری ہوتی۔ کیا کہتی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ 4 لوگوں کو کچھ دے دیتے، 2 لوگوں کو کھانا کھلا دیتے، تو تمہارا کیا خیال ہے ہم وائی ٹی پر اشتہار لگایا کریں کہ ہم نے 2 لوگوں کو کھانا دے دیا ہے، 4 لوگوں کو کپڑے دلوا دیے ہیں، کسی کے گھر کا راشن ڈال دیے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے ہوں گے؟ یا تمہاری طرح جھوٹ بول کے، حرام خوریاں کر کے، تمہاری طرح، تمہاری بھابھی کی طرح، تمہارے بہن اور بھائی کی طرح تھمبنیل لگا لگا کے، ویوز بٹور کے اپنے خزانے بھر رہے ہوں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ساری دنیا تمہاری طرح؟ وہ کہتے ہیں نا دوستو، اندھے کو سب اندھا دکھتا ہے، سب اندھیرا دکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری دنیا اندھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے یہ پاپی ہے، اس کو لگتا ہے ساری دنیا ایسی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے بورے بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، پیسے لیتے ہیں یوٹیوب سے اور اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا؟ اب اگر ہم میں سے کوئی تمہیں خیر خیرات نہیں دیتا تو تمہیں کیا لگتا ہے کسی کو بھی نہیں دیتا ہوگا؟ کیونکہ تم ڈیزرو نہیں کرتی۔ تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے وائی ٹی سے۔ اپنی اوقات بتاؤ کہ تمہاری کیا اوقات ہے۔ سسر کو تو مرے زمانہ گزر گیا، اس بیچارے کی تو پتہ نہیں قبر بھی باقی ہوگی یا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہوگی۔ تم یہ بتاؤ کہ اس کے گھر کو تم کب تک کیش کرواؤ گی، کب تک لوگوں کو دکھا دکھا کے ان سے بھیک مانگو گی؟ تم نے کیا بنایا ہے؟ اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تم تو اس گھر کو کی مرمت کے لیے بھی لوگوں کا آگے روتی ہو، بین کرتی ہو کہ کوئی دیتا نہیں ہے، بس کوئی دیتا نہیں ہے کوئی۔ ان لوگوں کو دوستو یہ لگتا ہے، یہ جتنے بھی ناراض نہ ہو مجھ سے، زیادہ تر یہ جو بھاولپور سائڈ کی پٹی ہے نا، یقین کریں جب سے ان کی فیملی کو دیکھنا شروع کیا ہے نا، وہاں سے اتنے سارے ویڈیو سجیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف یو کے سے اتنا بڑا بورا آ گیا، یو کے سے اتنا بڑا گفٹ پیک آ گیا، اتنا سارا سامان آ گیا۔ نکلتا کیا ہے؟ بہت سارے ایک جیسے ساکس پیئرز، بہت سارے ایک جیسے جو ہیں وہ اسکول بیگز، بہت ساری ایک جیسی جو شالز نکل آتی ہیں، مفلرز نکل آتے ہیں، ایسی چیزیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جب بھیک بھیجتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں بھیجتی؟ یہ سارے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے یوٹیوب چینل بنایا۔ پاکستان کی عزت کا جنازہ بھی نکالا ہوا ہے، اور جو محنت سے کام کرنے والے ہیں ان کا بھی ستیہ ناس مارا ہوا ہے، حق مارا ہوا ہے تم لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ نین اجما، تم لوگوں نے اچھے خاصے یوٹیوبرز کا حق مارا۔ اور دوسری بات کیا کہتی ہے؟ ہمارے خاندان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات مجھے بتاؤ، خاندان وہ ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو وائی ٹی کے اوپر آ کر بیٹھ کر ہی کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ میری بھابھی ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ تم نے بھابھی سے پوچھا تھا کہ آؤ میں تمہیں وائی ٹی پر ننگا کرنے لگی ہوں؟ اور پھر بھابھی محترمہ وہاں سے وائی ٹی پر ہی کہتی ہیں کہ میں اسٹرائک دینے والی ہوں، اور پھر نند محترمہ وائی ٹی پر ہی معافی مانگتی ہیں۔ ایک دوسرے کی شلوار بھی یہاں اتارنے، ایک دوسرے کو ذلیل بھی یہاں کرنا، ایک دوسرے کے لیے خود بھی ننگا ہونا، اگلے کو بھی ننگا کرنا، نہ اسلام کا سوچنا، نہ ملک کا سوچنا، پھر معافیاں بھی یہاں مانگنی۔ تم لوگوں کا جینا، مرنا، کھانا پینا، لیونگ، بیڈنگ اور باتھ روم، سب کچھ وائی ٹی ہے۔ جب سب کچھ تم نے وائی ٹی بنایا ہوا ہے تو یہ تمہارے باپ کا راجواڑا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا اور تمہاری کوئی چھترول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ جب تم لوگ آؤ گے، ایسے بیٹھو گے، مڑو گے، تو پھر چھتر تو لگانے پڑیں گے۔ تم جیسی گندیاں اگر ستارہ کے خاندان میں نہ ہوتی تو یقین کرو وائی ٹی پر اتنی گندگی نہ ہوتی۔ تم لوگ تو وہ ہو جس تھالی میں کھایا ہے اس میں چھید کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تم لوگ تو وہ ہو کہ جنہیں آستین میں پالا گیا اور وہی ڈس رہے ہو، نہ صرف ستارہ کو بلکہ ستارہ کے سپورٹرز کو بھی۔ اگر ہم لوگ تم لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو تم لوگ بھی وائرل نہیں ہوتے۔ ایک بات بتا دوں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم لوگ سپورٹ نہیں کرتے، صرف سارے ہیٹ کر رہے ہوتے نا، تو اوقات پتہ چل گئی ہوتی تم لوگوں کو، چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہوتا، وائی ٹی سے کب کا صفایا ہو گیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اپنی اوقات کے اندر رہ کر بات کیا کرو، اپنی لمٹ کے اندر
رہ کر کیا کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکا کرو، ٹھیک ہے؟ کسی کی بات لا کر کسی پہ نہ موڑا کرو. اتنا یہاں پر کوئی بدھو نہیں بیٹھا کہ تم جیسی چالاک اور مکار عورت کی عیاریاں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ درد اور تکلیف تمہیں اپنی ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ تمہاری ٹھکور کر رہے ہیں تو تم کسی معصوم کو تم رگڑے میں لے آئی ہو. ایک معصوم کی میت کو تم نے یہاں کیش کروایا. گھٹیا عورت، گھٹیا پن کی بھی انتہا ہوتی ہے. دوستوں آپ لوگوں نے میرا ریئیکشن سنا ہوگا اس کے بارے میں کئی بار. میں نے آج تک کوئی ہارش ورڈ یہاں پر یوز نہیں کیا، لیکن آج اس بندی نے مجبور کیا. میں سوچتی ہوتی تھی کہ مریم کیوں اس کو اتنے سخت ریئیکشنز دیتی ہے، کیوں؟ لیکن اس نے واقعی یہ ٹونٹ مارتی ہے بندے کو. اس نے اتنی بکواسیات کی. وہ کسی کا بچہ تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کا بچہ تھا. اس کے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے بچے کو لے کر اپنی کنٹروورسی میں اس گھٹیا عورت نے گھسا دیا ہے. تمہارے تو منہ سے مجھے کسی بچے کا نام نہیں اچھا لگا. تم خود سوچو تم کتنی گھٹیا ہو، تمہارا بھائی کتنا گھٹیا ہے. کبھی ایک دن تم نے ویڈیو لگا کر جا کر اپنے بھائی کے منہ پہ رکھ کے دیے چماٹ؟ ہماری فیملی پہ فیملی لعنت ہو ایسی فیملی کے اوپر. میں کہتی ہوں لعنت ہو تمہاری ایسی فیملی کے اوپر جو وائٹی کے اوپر خود بھی ننگے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ننگے. آئی بڑی ہمارے خاندان پہ بات کرتے ہیں. ہم تمہارے خاندان پہ بات نہیں کرتے، ہم ایک کنجر خانے پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بھلے سے وہ کنجر خانہ تم نے لگایا ہوا یا تمہارے رشتہ داروں نے لگایا ہوا. خیر لگایا ہوا تو تم نہیں ہے. اندر خاندان سب سے بڑی دشمن تو ستارہ کی تم تھی. میں ہمیشہ چپ رہی. میں نے کبھی اس بات کو اتنا نہیں بڑھایا. میں نے کہا نہیں بھائی رہنے دو، خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اتنا نہیں. لیکن نہیں، تمہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. کہیں سے بھی گھوم کر آتی ہو اور سپورٹرز کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتی ہو تو تمہیں لگام ڈالنا بھی آتی ہے ہم لوگوں کو. خیر دوستو بڑا غصہ دلا دیا تھا جس بندی نے مجھے. اچھا اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کے اوپر جو میں نے سٹارٹ میں بولا تھا کہ اس کھیل کی چکی میں ایک ایک بندہ پسا ہے. یہ جملہ بولا گیا ہے ایک ہیٹر کی طرف سے، اور انہوں ہیٹر محترمہ نے جس ٹاپک پہ بات کی یقین جانیے اس پہ اب تک میں نے بھی بات نہیں کی تھی. اس لیے نہیں کی تھی کہ بہت سارے ٹاپک ہیں آپ کو پتہ ہے. وہ جو ستارہ کا جو ہے وہ گھر کا دھوکے والا ٹاپک چلا، اس کے اوپر بھی مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا بات کرنے کا. میں بہت کم ویڈیوز بناتی ہوں، دن میں 3 4 میری ویڈیوز نہیں آتی. بہت مشکل سے میری 2 ویڈیوز آتی ہیں، زیادہ تر میری 1 ویڈیو آتی ہے. آج مجھے ٹائم ملا اور مجھے غصہ بھی تھا اس بندی کے لیے. میں لیٹ نائٹ بنا رہی ہوں لیکن یہ میں تیسرا ویڈیو آج کا اپنا بنا رہی ہوں، ورنہ میں اتنے ریئیکشنز نہیں بناتی. اچھا یہاں پر جو ہے اہم پوائنٹ میں یہ رکھنا چاہوں گی اپنا کہ دیکھو اس بندی نے جو تھمبنیل لگائے تھے ہمیں جتنی وائبز آئی تھیں اس سے بڑھ کر اس کی اپنی پارٹی کو وائبز آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر صدمہ بازی کے دونوں دن کے تھمبنیلز کی لائنز کو ملا لیا جائے، جیسے کہ انہوں نے لکھا تھا ایک دن کہ میں اپنی بہن سے معافی مانگتی ہوں، دوسرے دن لکھا مجھ سے غلطی ہو گئی، اور سیم میری والی تھاٹ تھی کہ بھئی اگر دونوں لائنوں کو ملا دیا جائے تو مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. کیونکہ جب اس نے آ کر ریزن دیا اپنی دوسری ویڈیو میں مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس میں بھی اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو اپنی ایک بہت پیاری بہن کے لیے جس نے مجھے غم میں سہارا دیا، جس نے میرے آنسو پونچھے، جس نے مجھے جینا سکھایا، یہ وہ اس سے معافی مانگی کیونکہ میں نے اس سے بغیر پوچھے اس کا تذکرہ کر دیا. تو تذکرہ تو ہوائی بہن کا کیا تھا بھائی، نام تو تم نے کسی کا لیا نہیں تھا. لیکن میں اس بات پہ روشنی نہیں ڈالنے آئی ہوں کیونکہ یہ بات تو بہت لوگوں نے کر لی تھی. بات میں اس پہ روشنی ڈالنے آئی ہوں میری بہنوں کہ جو بندی یہ بات کر رہی تھی آخر اس کے منہ سے سچ نکلا. وہ کہتی ہیں دیکھو لیڈر تو بڑی باجی نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے. صدمہ باجی نے لیڈروں کی بات کی تھی. اب یہ آئی ہیں فائٹروں کے لیے لڑنے آئی ہیں اپنے ان لیڈرز سے نیچے جو یہ جیالیاں ہیں یہ آئی ہیں بیچاری. اور یہ کہتی کیا ہیں کہ اس کھیل میں ایک ایک بندی پسی ہے، اس کے ایک ایک کامنٹ کی ویلیو ہے. سوچو یعنی کھیل یعنی شریانتر، یعنی کہ انہوں نے یہ جانتے تھے کہ بڑی باجی جو ہے، یا بڑی باجی نہ کہیں آپ سعودی والی باجی کہہ لیں، اس نے ایک شریانتر رچا تھا. اس کھیل میں ایک ایک بندہ پسا، ایک ایک جو ہے فائٹر پسا ہے اس کھیل میں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دوستو یہ کہتی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آپ کے ساتھ جڑی تھیں، آپ کے آنسو پوچھے، آپ کے لیے روئیں، آپ کے لیے نمازیں پڑھیں، آپ کے لیے پکی ہوئی روٹیاں گھر کی باہر سے منگواتی رہیں. روٹی نہیں پکائی اٹھ کے اور احتجاج کیا آپ نے اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے؟ ساری رات نہیں سوئی ہیں. اور انہوں نے اٹھ کر کیا کیا ہے دوستو؟ آپ کو یاد ہوگا گندی لائیوز. یہ محترمہ چلو نہیں تھیں، ان کو میں اس چیز کے لیے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ میں نے انہیں کسی گندی لائیو کا حصہ بنتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. اگر آپ لوگوں نے دیکھا تو ویل اینڈ گڈ. بھائی میں کیا کہہ سکتی ہوں، کامنٹ سیکشن میں بالکل بھی نہ بتائیے گا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے جاننے کی، ٹھیک ہے؟
لیکن یہاں میں ایک بات کر رہی ہوں کہ بھائی گندی گندی لائیوز ہوتی تھی، انتہائی غلیظ لائیوز ہوتی تھی، غلیظ کرنے والوں نے بھی معافیاں مانگ لی بعد میں تو، لیکن دوستو وہ ان کی سپورٹ تھی، وہ یہ فائٹر تھے، وہ یہ لیڈرز تھے، اور وہ ان کا رونا تھا، وہ ان کا دوستو دکھ کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ ایک لمبی بحث، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے، ویڈیو کافی لینتھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر میں تھوڑی سی یہ بات کرتی جاؤں کہ دکھ سارا ان کو یہ تھا کہ بھائی یہ کس کے لیے ہم نے لگایا، کس کے لیے نہیں لگایا، وہ علیحدہ چیز تھی۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ تم نے ستارہ سے معافیاں مانگی تو کیوں مانگی ہیں، اب یہ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنا وقت دیا ہے، لیکن محترمہ وہ بھی اچھے سے جانتی ہیں صدمہ باجی بھی کہ آپ لوگ اس کے سپورٹر نہیں تھے، آپ پہلے بھی ستارہ کے ہیٹر تھے اور اب بھی ستارہ کے ہیٹر ہوتے، ہزاروں عورتیں تمہارے ساتھ جڑی، کوئی ہزاروں عورتیں نہیں جڑی، یہ وہی عورتیں تھیں، یہ وہی خواتین تھیں جو ستارہ کی ہیٹر چند ہزار خواتین ہیں، یہ وہیں لڑکتے پھدکتے وہاں گئیں، لڑکتے پھدکتے یہاں پر آگے، اس سے زیادہ نہ یہ تھی، نہ ان کی ویلیو تھی، نہ ہے۔ لیکن دوستو ہنسی مجھے بڑی آئی اور پوائنٹ میں نے رکھنا چاہا کہ جس چیز کو آپ خود ہی کھیل سمجھتی ہیں اس کے لیے اگلے سے وضاحتیں مانگ رہی ہیں کہ ہم نے سپورٹ کیا، تمہیں پتہ تھا کھیل تھا، تم نے بھی ڈالر بنائے، ٹھیک ہے، لوگوں نے بھی چسکے اڑائے، جن کو ستارہ سے نفرت تھی انہوں نے نفرت میں آ کے باتیں کی، سب کو سب کچھ معلوم تھا، تو اگلی کو ابھی تک کیا سوچ کر بے وقوف بنایا جا رہا ہے، جبکہ واضح طور پر آ کر کہتے ہو کہ اس کھیل میں، یعنی کہ وہ کھیل تھا۔ خیر دوستو خود ہی بتا دیا ہے کہ ہم ایک کھیل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ایک کھیل کو یہاں پر جو ہے وہ تشکیل دے رہے تھے، شریانتر کو یہاں پر رچ رہے تھے۔ لائک کیجئے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا، جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔